اچھا دیکھیں، یہ جو مڈ والی کوسچن ہے نا، ان میں نیتوں کے بارے میں کوسچن تھا، تو اس کے لیے حدیث کا یہ ترجمہ دیکھ لیں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ وہ اسے حاصل کرے گا، یا کسی عورت کے لیے کہ وہ اسے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے. مطلب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو بندہ نیت کرے گا اسے وہی ملے گا. جس کے رسول اللہ اور ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے، اور جس کی عورت کے لیے کہ وہ اس سے نکاح کرے یا دنیا کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہی ہے. اچھا دیکھیں، یہ ہمیں نا 2 کوسچن سٹارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے خیر القرون کے بارے میں. تو یہ حدیث مل گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کا جو میرے اہل زمانہ کے قریب ہیں، اور پھر ان کا جو ان کے قریب ہے. مطلب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر صحابی کا، پھر تابعی کا، اور خیر القرون کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا زمانہ. اچھا پہلا کوسچن ہمارے پاس ہے، نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ تو نماز کی حفاظت سے مراد ہے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ وقت پر مطلب کہ نماز ادا کرنا. یہ حدیث بھی آیت بھی ہے کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. اس کے بعد ہے ختم نبوت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں. اور تھرڈ کوسچن ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ترجمہ لکھیں. یہ دونوں میں آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا دیکھیں، ختم نبوت کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسری انبیاء کی مثال ایک محل جیسی ہے جس کی عمارت خوبصورت بنائی گئی لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے اور اس کی بناوٹ کی خوبصورتی پر اظہار تعجب کرتے ہیں سوائے اس اینٹ کے. بس وہ میں ہوں، میں نے اینٹ کی جگہ پر کر دی، میرے ساتھ عمارت مکمل کر دی گئی، اور میرے ساتھ سلسلہ رسول ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک عمارت بنائی گئی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی. تو حدیث کے مطابق وہ خالی اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ وہ عمارت مکمل کر دی گئی، یعنی کہ سلسلہ رسول جو تھا وہ ختم کر دیا گیا. اس کے بعد نیکسٹ میں دکھاتی ہوں. ہاں، یہ نیکسٹ کوسچن کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا ترجمہ لکھنا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اچھا اب یہ جو کوسچن ہے بھائی نشانیاں قیامت کی بتائیں، اس کے لیے نا مطلب اس کی پوری حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، حدیث جبرائیل. اس سے نیکسٹ بھی کوسچن آئیں گے تو بعد میں نہیں دکھاؤں گی، یہیں پہ آپ دیکھ لیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے. اچھا اب نا یہ اگلا نیکسٹ کوسچن آئیں گے کہ سفید کپڑے، یہ مطلب میننگ پوچھے ہوئے ہوں گے کہ بیاض الثیاب کا کیا مطلب ہے. تو بیاض کا مطلب ہے سفید، الثیاب کا مطلب کپڑے. ٹھیک ہے، ایک یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے. اور نیکسٹ سواد الشعر سے کیا مطلب ہے؟ سواد مینس سیاہ، جس طرح ہم حجر اسود کہتے ہیں، مطلب وہ سیاہ پتھر ہے، تو وہاں سے دیکھ لیں سواد سیاہ. اور شعر کا مطلب ہے بال، مطلب نہایت سیاہ بال اور نہایت سفید کپڑے. ٹھیک ہے، ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے. اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی نہ اسے جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. پھر اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے اور ملائے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام تو یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اس تک سفر کی استطاعت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرے. آپ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر نے کہا، تو ہمیں اس کی بابت تعجب ہوا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا، تصدیق بھی کرتا. کہا، تم مجھے ایمان سے متعلق بتائیے. فرمایا کہ ایمان تو یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر. کہا، آپ نے سچ فرمایا. کہا، تو مجھے احسان سے متعلق بتائیے. فرمایا، یہ کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو وہ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے. کہا، تو مجھے قیامت کے متعلق بتائیے. فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس سے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کہا، تو مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیجیے. تو اس کی نشانیاں یہ ہیں،
ابھی فی الحال ہم یہ کوسچن اسٹڈی کریں گے تو ہم اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے. لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور تو دیکھے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے تنگ دست بھیڑ بکریوں کے چرواہے عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. پھر وہ چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک رہے. تو قیامت کی کیا نشانیاں؟ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے، مطلب جو بیٹیاں ہیں وہ حکم چلانے والی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ حکم دیں گی ماں کو. ٹھیک ہے، تو یوں ہوگا کہ جیسے ایک لونڈی نے اپنی مالکہ کو جنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ نشانی ہے، اور دوسرا تنگ دست ننگے بدن والے جو چرواہے ہیں ننگے پاؤں والے، وہ عمارتیں تعمیر کرنے میں ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا. ٹھیک ہے، وہ مقابلہ کریں گے بلند عمارتیں تعمیر کرنے میں، دوسرے پہ فخر کریں گے. پھر وہ چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک رہے. پھر فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. اچھا، اب یہ نیکسٹ کوسچن پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے. ختم نبوت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں. تو وہ جو اینٹ والا ہم نے پڑھا یہ وہی ہے. ٹھیک ہے، اوپر والا. اس کے بعد نیکسٹ ہے حضرت عیسیٰ نے کس نام سے آپ قیامت کی بشارت دی؟ یہ کوسچن ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں. احمد کے نام سے. سبع موبقات سے کیا مراد ہے؟ 7 چیزیں جو کہ ہلاک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ہم سٹارٹ میں پڑھ کر آئے ہیں. پھر بھی میں دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا. شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا. ٹھیک ہے، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. ٹھیک ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، عورتوں پر تہمت لگانا، اور لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا. یہ 7 چیزیں، یہ سبع موبقات ہیں. 7 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اگر وہ یہ کر لے، یا ان میں سے کوئی یہ. تو یہ دیکھیں کلمہ شہادت کا ترجمہ. پہلے کلمہ شہادت ہم پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے قرآن مجید کی طویل ترین سورت کون سی ہے؟ تو یہ جو 9 کوسچن ہے، کون سا نہیں بلکہ 10 کوسچن. قرآن مجید کی طویل ترین سورت سورت بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت الکوثر. قیامت کے روز انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ امانت دار تاجر ہوگا. فرض کے بعد کسب حلال کمانا سب سے بڑا فرض ہے. یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا گہرا فہم عطا کرتا ہے. ترکت فیکم امرین میں امرین سے کیا مراد ہے؟ 2 چیزیں ہیں. یہ کوسچن میں اس لیے پڑھتی جا رہی ہوں کیونکہ پہلے ہی میں آپ کو دکھا چکی. تو یہاں پہ امرین سے مراد 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی جا رہا ہوں، کتاب اور سنت. اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور اس کے مطابق اس کے بعد ہے قرآن کے مطابق فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے. حدیث کے مطابق اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نبی کی والدہ کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. ادب نبوی کا لحاظ نہ کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. یہ پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکی ہوں. جہری نمازیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. فجر، مغرب، عشاء. اس میں سائلنٹ موڈ پہ امام صاحب ہوتے ہیں، سائلنٹ موڈ پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور جو مطلب سیدھی نمازیں ہیں وہ ہیں ظہر اور عصر. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں سائلنٹ موڈ پہ ہوگا. مطلب وہ جو امام صاحب ہے وہ بلند آواز میں قرات نہیں کریں گے لیکن جہری نمازوں میں کریں گے. مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف گناہ ہے غیبت. حدیث کے مطابق روز حساب مال کے بارے میں کتنے سوال ہوں گے؟ 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے کتنی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی؟ تو یہ میں آپ کو، تو یہ دیکھیں، میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے. ٹھیک ہے، ایسے دل سے جو اللہ کا خوف نہ کھائے، ایسا نفس جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کون کون سی ہیں؟ ایسا علم جو فائدہ نہ دے، ایسا دل جس میں اللہ پاک کا خوف نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا نفس جو کہ سیر نہ ہو، اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو. اچھا، اب نیکسٹ کوسچن ہے حدیث کے مطابق آنے والے اجنبی کا لباس کیسے تھا؟ تو وہ نہایت سفید تھا. اس کے بال کیسے تھے؟ نہایت سیاہ تھے. حدیث کے مطابق آنے والے اجنبی نے کتنے سوال کیے؟ 5 سوال کیے. ٹھیک ہے، پہلے یہ اس کے متعلق کوسچن دیکھ لیں، پھر اینڈ پہ آپ کو یہی حدیث پوری دکھا دیتی ہوں.
ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق آنے والے اجنبی کو کتنے صحابی جانتے تھے؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حدیث کے مطابق آنے والے اجنبی نے کتنے سوال کیے؟ 5 کیے۔ حدیث کے مطابق آنے والے اجنبی پر کس چیز کے اثرات تھے؟ سفر کے اثرات تھے۔ تو آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال نہایت سیاہ تھے، اس پہ سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے جانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور فرمایا مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث دیکھیں کہ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال نہایت سیاہ تھے، اس پہ سفر کے آثار نہ تھے اور ہمیں سے کوئی بھی نہ اسے جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا اور اس نے 5 سوال کیے تھے۔ ایک اسلام کے بارے میں کیا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں پوچھا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور پھر اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اللہ پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پہ ایمان لانا، اور تھرڈ پہ اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فورتھ پہ اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا وہ دوسرے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر ففتھ پہ نشانیوں کا پوچھا تو وہ 2 بتائی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے تنگ دست چرواہے بلند عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان یا پھر عناصر 5 ہیں، جو میں نے سٹارٹ میں بھی بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ شہادت یعنی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور فردر ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ جنت کے وارثین کون لوگ ہیں؟ جنت کے وارثین، تو یہ دیکھیں جنت کے وارثین کون لوگ ہیں، اس کی ہم آیت پڑھتے ہیں۔ یقیناً فلاح پا ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کی جو ان کی ملک ہوئی، ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا کچھ اور چاہیں تو یہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، جو فردوس کی میراث پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آئی تھنک 7 وہ خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کریں، دوسرے وہ جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کریں، تیسرے وہ جو زکوٰۃ دیں، چوتھا وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، پانچواں وہ جو اپنے امانتوں کی حفاظت کریں، چھٹی وہ جو اپنے وعدوں کی حفاظت کریں انہیں پورا کریں، اور ساتواں وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7 خصوصیات رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ جنت کی وراثت پائیں گے۔ اچھا، یہ کوشچن ہم بہت دیکھتے رہے ہیں، بھئی سچا تاجر کس کے ساتھ ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ حدیث دیکھ لیں کہ سچا اور ایمانت دار تاجر بروز قیامت نبیوں، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ کوشچن دیکھیں، انسان کو قبائل اور خاندانوں میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ اچھا، یہاں پہ 2 سوالوں کے جواب ہیں۔ ایک تو ہم نے ابھی کیا کہ قبائل اور خاندانوں میں کیوں وہ کیا گیا تقسیم، اور دوسرا اس کا بھی ہے کہ یہ کوشچن بہت پہلے پوچھا گیا کہ قرآن میں، اسلام میں زیادہ فضیلت والا کسے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو، تقویٰ والے کو کیا گیا، تو 2 کے جواب ہے۔ دیکھیں، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی کہ ہمیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا اور ہماری قومیں اور قبیلے بنائے گئے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اور دوسرے اس سوال کا جو اکثر پوچھا گیا ہے، پہلے بھی اور شاید آگے بھی پوچھا جائے، کہ زیادہ فضیلت والا اسلام میں کون ہے، جو زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کا یہ جواب ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب علم باخبر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے کہ مومنین کو زیادہ گمان کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، زیادہ گمان کرنے کے بارے میں ہے
سورۃ حجرات میں، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس اس سے تم کو گھن آتی ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ نا دو سوالوں کے جواب، ایک گمان والا اور ایک ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ جو ہے جو غیبت کرتا ہے مطلب اس کی کیا سزا ہے، یا پھر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کون سا گناہ ہے، تو وہ غیبت ہے جو یہاں پہ مینشن ہے، اور پہلا سوال گمان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب نیکسٹ ہے لا تنابزوا بالالقاب کی کیا معنی ہے؟ اس کے معنی تو ہے کہ برے، لا تنابزوا نہ پکارو بالالقاب، برے القاب سے مطلب نہ پکارو اس کے معنی ہے، لیکن پھر بھی اس کی جو آیت ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، این ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اچھا دیکھیں نیکسٹ کوسچن ہے، مومن آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مومن اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرا جائے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ بنیادی عقائد 5 ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید کی، اچھا تو نیکسٹ کوسچن دیکھیں کہاں پہ تھے، قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، ان کی ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اچھا یہ اس سے پہلے والا کوسچن تو بتا دیا نا کہ کتنی عقائد ہیں، 5 عقائد ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، جس میں سے 86 مکی ہیں، ٹھیک ہے، اور 28 مدنی ہیں۔ 86 مکی، 28 مدنی، ٹوٹل 114 ہیں۔ آیات قرآن مجید کی کتنی ہیں؟ مشہور تو یہ ہے کہ 6666 ہے، ویسے 6236 ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، قرآن مجید میں 558 رقوم ہے، لیکن مشہور مطلب کہ کتنے ہیں؟ 540۔ قرآن مجید میں 7 منازل ہیں، جو مطلب ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں ان کے لیے صورت ہے۔ قرآن مجید میں کل 14 مقامات پر سجدے ہیں، اور قرآن مجید 13 سال مکہ میں اور مدینہ میں 10 سال 23 سال کے عرصے میں نازل ہو۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، اور سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورۃ نمل میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس 39، نہیں ایک منٹ، کون سا ہے، کہاں تھے ہم، 37۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس سال ہجری میں ادا کیا؟ تو اس کا آنسر ہے 10 ہجری میں۔ کہاں گئے ہمارے کوسچن؟ خطبہ حجۃ الوداع کہاں ادا کیا گیا؟ تو وہ میدان عرفات میں۔ ابھی ساری اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں، پہلے کوسچنس کے آنسرس دیکھ لیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کس تاریخ کو دیا گیا؟ 9 ہجری کو جو ہے 9 ذی الحج کو خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا، اور آپ نے 10 ہجری میں حج کی، ٹھیک ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے وقت آپ کس چیز پر تشریف فرما تھے؟ آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے کتنے حج کیا؟ آپ نے ایک ہی حج کیا۔ غزوہ بدر کس ہجری میں ہوا؟ اچھا، غزوہ بدر کس ہجری میں ہوا؟ 2 ہجری میں ہوا۔ اسلامی ریاست کے پہلے آئین کا نام ہے میثاق مدینہ۔ اسلامی ریاست سب سے پہلے کس شہر میں قائم کی گئی؟ تو وہ مدینہ منورہ میں قائم کی گئی۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کا پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ فتح مکہ پر جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، آپ نے لوگوں کو اللہ عز و جل کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پس آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس سے مغفرت مانگیں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ ان کے دنیا پر بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام نہ صرف عرب میں پھیل چکا تھا بلکہ اسلام کی کرنیں عرب سے باہر بھی پھیل چکی تھی۔ اس لیے آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمانے کی غرض سے حج کا ارادہ کیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ پرتے اشتیاق سے مدینہ میں امٹ پڑے۔ 26 ذی القعدہ کو آپ مدینے سے ظہر کی نماز پڑھ کے
26 ذی-القعدہ کو آپ مدینے سے ظہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ آپ جہاں جہاں سے گزرتے راستے میں لوگ گروپوں کی صورت میں شامل ہو جاتے۔ اسلام میں 9 ہجری کو حج فرض ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو ادا کیا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 میں آپ نے ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ حج 8 ذوالحج کو شروع ہو کر 12 ذی الحج کو یعنی 5 دن میں ختم ہو گیا۔ 8 سے 12 تک 5 دن میں حج، 5 دن تک حج رہا اور پھر 12 کو ختم ہو گیا۔ 9 روز بعد 4 ذی الحج کو آپ مکہ میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ 9 روز بعد 4 ذی الحج کو آپ مکہ میں داخل ہوئے، پہلے عمرہ کیا، پھر حج کی ادائیگی کے لیے 8 ذی الحج کو آپ منی میں تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ منی میں کب گئے؟ 8 ذی الحج کو۔ وہاں دیگر ارکان حج ادا کرنے کے بعد 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں کم و بیش 1,44,000 کے مجمع کو 1,44,000 کے مجمع کو اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر ایک تاریخ ساز خطبہ دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے اپنی رحلت کی خبر ان الفاظ میں بیان کی: اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اگلے سال میں تمہیں دوبارہ اس جگہ مل سکوں۔ جان و مال کی حرمت کے سلسلے میں فرمایا: اے لوگوں، تمہارا خون، تمہاری عزت اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ حرمت کے بارے میں قرآن میں یوں ارشاد ہوا ہے: جب کوئی کسی جان کا بغیر عوض جان کے زمین میں فساد کرے، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا، گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ رکھا۔ انسانی مساوات۔ آپ نے حج کے خطبے میں مساوات پر بھی زور دیا۔ نیز قرآن کریم اور احادیث میں اس حقیقت کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا: اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو مساوات کے بارے میں کیا ہے؟ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ ہے: اے لوگوں، بے شک تمہارا پروردگار ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضلی ہو تو برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں حرمت سود کے بارے میں۔ اس میں بتایا گیا ہے: لوگوں، جاہلیت کے تمام سود ختم ہیں، ہاں اصل قیمت لینے کے تم حقدار ہو۔ دوسروں کی مثال کے لیے اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ عورتوں سے بھلائی کے بارے میں کہا گیا: اے لوگوں، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، تم ان پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ یہ تمہارا حق ہے کہ وہ تمہاری خوابگاہوں میں کسی غیر کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کو اچھا کھانے اور پینے کو دو، اور اگر وہ تمہارے حق پورے نہ کریں تو انہیں ایسی بدنی سزا دو جو نشان نہ چھوڑے۔ قرآن کریم میں فرمان الہی ہے: وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اطاعت امیر کے بارے میں کیا ہے؟ لوگوں، تم پر کوئی کن کٹا کالا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے، وہ تمہیں اللہ عز و جل کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ قتل و غارت کی ممانعت کے بارے میں کیا ہے؟ اے لوگوں، جاہلیت کے تمام قتل کے خون بہا ساکت ہیں، اور دوسروں کی مثال کے لیے میں اپنے چچا زاد بھائی ابن ربیعہ کا خون معاف کرتا ہوں۔ اور فردر غلاموں سے حسن سلوک کے بارے میں ہے: اے لوگوں، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرو، ان کو وہی کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ جو خود کھاتے پیتے اور پہنتے ہو، اور اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں جسے تم معاف نہ کر سکتے ہو تو انہیں قیمتاً آزاد کر دو، ان کو عذاب نہ دو۔ ارکان اسلام کی پابندی کے بارے میں فرمایا: سنو، اللہ عز و جل کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ خانہ جنگی کی ممانعت ان الفاظ میں بیان فرمائی: اور یقیناً تمہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرست کرے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے لگے۔ قانونی تحفظ یہ فرما کر ہر شخص کو قانونی تحفظ دے دیا گیا کہ خبردار، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، باپ بیٹے کے جرم کا اور بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی بنیادی حیثیت دینے کے لیے یوں فرمایا: میری بات غور سے سنو، میں تمہارے پاس 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر عمل کرو گے ہدایت پر رہو گے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں فرمایا: خبردار، یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے فرض کے بارے میں ہے: میرا پیغام جو اس وقت
یہاں موجود ہیں ان تک پہنچا دیں جو جہاں نہیں ہے۔ شہادت امت کے بارے میں کیا ہے؟ خطبے کے آخر میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے تمہیں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچا دیا، وہ سب بیک آواز ہو کر بولے ہاں۔ اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ تکمیل دین، اس موقع پر اللہ عز و جل نے دین کی تکمیل کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو یہ سارے جو کوسچن ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں، مطلب 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 ہجری کو آپ نے ادا کیا اور میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا، اور کب دیا گیا؟ 9 ذی الحج کو دیا گیا۔ تو یہ بیسک پوائنٹس تھے، ان کی ڈیٹیل بھی ہم نے دیکھی۔ تو اس کے بعد اب ہم جو ہے نیکسٹ کوسچنس دیکھتے ہیں۔ ہاں، میثاق مدینہ کی ایک یہاں پہ ٹرم ہے کہ اسلامی ریاست کے پہلے آئین کا نام بتائیں، تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا، یہ میثاق مدینہ کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو دکھاؤں گی، تو یہ دیکھیں، مدینہ آ کر آپ نے مدینہ میں موجود انصار، مہاجرین، یہود، منافقین اور دیگر قبائل کو ایک امت وحدت میں پرونے کے لیے ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ وہ مدینہ جو سیاسی اعتبار سے کئی قبائل اور گھرانوں میں بٹا ہوا تھا، اس دستور کے بعد سیاسی وحدت میں تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب مختلف قبائل کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے، ان کے درمیان وحدت پیدا کرنے کے لیے ایک معاہدہ آپ نے ان کے درمیان کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب یعنی بیماریوں کا گھر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجہ فرماتے ہی اس کا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا، جو بعد میں مختصر ہو کر مدینہ ہو گیا۔ مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، بیماریوں کا گھر۔ اب میثاق مدینہ کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، جس سے ایک امت وجود میں آ گئی تھی، لیکن مکہ کی سیاسی اور سماجی فضا امت اسلامیہ کے اعلیٰ تصورات اور ان کے نفاذ کے لیے سازگار نہ تھی۔ نبوت کے 13ویں سال جب مدینہ کے مسلم سردار نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو مطلوبہ سماجی اور سیاسی سازگار فضا میسر آنے کی امید پیدا ہوئی۔ یوں تو ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ اس ریاست کی بنیاد چند ایسے اصولوں پر استوار کی جائے جو مدینہ میں موجود دوسرے قبائل کے لیے قابل قبول ہوں، اس میں ریاست کی بقا بھی مضمر ہو۔ ان اصولوں کے مد نظر جو نوشتہ تحریر مرتب کیا گیا میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ زمانہ تالیف صحیح بخاری میں حضرت انس کی روایت کے مطابق یہ دستاویزان کے والدین کے گھر پر لکھی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دستاویز مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے لکھی گئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق اس میں چارٹر کا دوسرا حصہ یہودیوں کے متعلق غزوہ بدر کے بعد تحریر کیا گیا۔ سنن ابی داؤد کے مطابق دوسرا حصہ غزوہ بدر کے بعد مرتب کیا گیا۔ اچھا، اب نیکسٹ کوسچن ہے، پہلی اسلامی ریاست کے چیف جسٹس کون تھے؟ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پہلی اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے چیف جسٹس ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بیاض الثیاب کے کیا معنی ہے؟ یہ میں آپ کو سٹارٹنگ میں دکھا چکی ہوں، حدیث جبرائیل میں تھا، مطلب نہایت سفید کپڑے۔ وہ جو شخص آیا تھا جو کہ اصل میں حضرت جبرائیل تھے، ان کے نہایت سفید کپڑے تھے جنہیں حدیث میں بیاض الثیاب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید جمع کرنے والے تھے، کون تھے مطلب کہ؟ اب نیکسٹ یہاں پر ہے تدوین قرآن کا دوسرا دور عہد صدیقی کا ہے، جس میں مختلف اجزاء سے کاغذ پر کتابی صورت میں جمع و تدوین قرآن کی مناسبت سے کام ہوا، جس کے مشہور مراحل و نکات درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، جس میں بہت سے صحابی شہید ہو گئے، جس میں 70 حفاظ قرآن تھے۔ اب کثرت سے حفاظ کی شہادت کی بدولت قرآن کے متعلق اجزاء کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، جس کی بدولت قرآن مجید کو ایک جگہ تحریر میں لانے کی ضرورت پیش ہوئی۔ حضرت عمر نے جنگ یمامہ کے بعد اصرار سے حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن ضبط تحریر میں جس میں 70 حفاظ قرآن تھے۔ اب کثرت سے حفاظ کی شہادت کی بدولت قرآن کے مختلف اجزاء کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، جس کی بدولت قرآن مجید کو ایک جگہ تحریر میں لانے کی ضرورت پیش ہوئی۔ حضرت عمر نے جنگ یمامہ کے بعد اصرار سے حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن ضبط تحریر میں لانے کے لیے کہا، تو حضرت عمر کے مشورہ اور جمع تدوین کی بدولت حضرت ابو بکر نے قرآن کو کتابی صورت میں ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے سرکاری سطح سے اہتمام شروع کروا دیا۔ مطلب جنگ یمامہ ہوئی، اس میں 70 حفاظ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت عمر نے
حضرت عمر نے حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو انہوں نے اسے کتابی شکل میں دینے کے لیے سرکاری سطح سے اہتمام شروع کر دیا۔ حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، تو انہوں نے دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کے لیڈر حضرت زید بن ثابت تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری ملی، اور جو کمیٹی اس مقصد کے لیے تشکیل دی گئی، اس کے سربراہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت، اور انہوں نے مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھ کر کام شروع کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے اپنی کمیٹی کے تعاون سے پہلی دفعہ قرآن مجید کو مختلف اجزاء سے مکمل قرآن مجید کی کتابی صورت میں اکٹھا کر لیا، اور اس کا نام مصحف رکھا۔ حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کے مختلف اجزاء سے مکمل قرآن مجید جو پہلی مرتبہ کتابی صورت میں اسے شکل دی، اس کا نام مصحف رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، اور ان کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عہد صدیقی میں کیا ہوا؟ حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر کی خلافت میں جمع و تدوین کے لیے چار طرح کی تصدیق کرتے تھے۔ اپنے حافظے سے زید اور عمر دونوں مشترک وصول کرتے، لکھی ہوئی آیات کا لے کر آنے والے سے دو گواہ طلب کرتے، لکھی ہوئی آیات کا دوسرے نسخوں سے تقابل کرتے، ہر طرح کی تصدیق اور اطمینان کے بعد حضرت زید اس کو لکھ لیتے۔ قرآن مجید جمع کرنے والے کون تھے؟ تو قرآن مجید کو جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور اسے کتابی شکل دینے والے حضرت زید بن ثابت تھے۔ اور مطلب پہلے حضرت عمر نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے مطلب اسے جمع کرنے کا اہتمام شروع کروا دیا۔ حضرت عمر اور حضرت زید کو یہ ذمہ داری سونپی گئی حضرت زید بن ثابت کو۔ حضرت زید بن ثابت نے سب سے پہلے کتابی شکل قرآن پاک کو دی، جس کا نام مصحف رکھا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جھوٹے الزام کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جھوٹے الزام کو تہمت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت جو ہے کون سی ہے؟ تو وہ ہے سورۃ الکوثر۔ 2 رکعت فرض ہے جمعہ میں اور فجر میں۔ کلمہ طیبہ میں کون سے 2 عقائد ہیں؟ کلمہ طیبہ میں ہیں، تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے، مطلب توحید کی بات کی گئی ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اور دوسرا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ رسالت کی بات، تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ 2 عقیدے ہیں کلمہ طیبہ میں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایام حج کتنے ہیں؟ حج کے ایام کتنے ہیں؟ اچھا، تو ہم کیا دیکھ رہے تھے یہاں پر؟ ہاں، ایام حج کتنے؟ ایام حج 5 ہے۔ 8 ذوالحج کو شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحج، 9، 10، 11، 12، تو 8 سے لے کے 12 تک یہ 5 دن آتے ہیں ایام حج میں۔ رکن کا مطلب ہے ستون۔ اسلام کے جو ہیں 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور وہ 5 مطلب کون سے ہیں؟ ایک تو ہے اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مطلب ایمان، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ٹھیک ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مطلب ایک ہمارے پاس یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا کمبینیشن، مطلب یہ کلمہ شہادت ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے جو ہیں 5 ارکان ہیں۔ اصوات کے کیا معنی ہیں؟ اچھا، کیا تھا؟ ہاں، اصوات سود کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے آوازیں۔ فاسق کوئی خبر لائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آتا ہے کہ مطلب اگر کوئی فاسق خبر لائے نا، تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مطلب اپنی غلط گمان سے کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں اس بات پر پچھتاوا ہو۔ قرآن مجید میں فردوس کے وارثین کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، فردوس کے وارثین جو ہیں اہل ایمان ہیں، جو غلط باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے سیرت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ سیرت کے لغوی معنی ہے چال چلن اور طریقہ، ٹھیک ہے، تو سیرت کے لغوی معنی ہے چال چلن کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اور موبقات کا کیا مطلب ہے؟ 7 موبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں، وہ پہلے ہم مطلب دیکھ چکے ہیں،
ٹھیک ہے، مطلب 7 ایسے کام ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گی، پہلے کئی بار میں ایکسپلین کر چکی ہوں. خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے. روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں. کس صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ اچھا، روزہ کو صوم کہیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس روزہ رکھنے والا ہوگا وہ صائم ہوگا. روزہ صوم یا سیام، روزہ رکھنے والا صائم. تو یہ، اور یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ ہاں، کس صاحب حضرت زید بن حارث کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے؟ اچھا، تو یہ ہم کوسچن دیکھ رہے تھے کہ مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے. وہ 8 ہے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ فقیروں، مسکینوں اور وہ لوگ جو ان پر عامل مقرر ہیں. ٹھیک ہے. 3 ہو گئے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو گئی. 4 ہو گئے گردنیں چھڑوانے میں. 5 تاوان بھرنے میں. 6 اللہ کے راستے میں. 7 مسافر. 8. ٹھیک ہے. تو یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے. غریبوں، مسکینوں، ان کے عاملوں، گردنیں چھڑوانے میں، تاوان ادا کرنے میں، جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے راستے میں اور مسافر کو بھی دی جا سکتی ہے. اچھا، نبی نے بہترین زمانے کتنے؟ 3 قرار دیے ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا جسے خیر القرون بہترین زمانہ کہتے ہیں. ایک ان کے بعد والا جو صحابی کا، اور ایک ان کے بعد والا جو کہ تابعی کا ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ تابعی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے متن حدیث سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں نا اسے متن حدیث کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اچھا، یہ نا پہلے ہم نے ایک کوسچن پڑھا ہے، یہاں پہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، قرآن مجید جمع کرنے والے تھے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے، انہوں نے تو حکم دیا تھا. حضرت زید بن ثابت ہیں، انہوں نے کتابی شکل دی اور اس کتابی شکل کا پہلا نام رکھا گیا مصحف. متن حدیث، حدیث کے الفاظ اور صحاح یہ 6 صحیح کتابیں ہیں احادیث کی، جو میں پہلے آپ کو دکھا چکی ہوں. ٹھیک ہے. کون کون سی تھی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، اور سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، ترمذی اور سنن نسائی. ٹھیک ہے. یہ 6 صحیح کتابیں. خیر القرون کس زمانے کو قرار دیا گیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اسے خیر القرون کہا گیا ہے. مدینہ پہنچ کر اب کس کے ہاں قیام پذیر ہوئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں. بیعت رضوان کب ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. یہ پہلے ہم ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں. معاشی توافد کا خاتمہ زکوٰۃ سے ہوتا ہے. حج کے رسوم اعمال کو مناسک کہتے ہیں. 12 ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. حج کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. یوم الرجف کسے کہتے ہیں؟ لڑائی کے دن کو. جمع شدہ مال پر کتنا عرصہ گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 1 سال گزرنے کے بعد. اطاعت رسول در حقیقت اللہ پاک کی اطاعت ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا. ایسی حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال مبارک کا بیان ہو وہ فعلی حدیث ہوتی ہے. حدیث کی کتاب الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی نے لکھی. یہ بھی ہم پہلے ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں. اسوہ حسنہ میں اسوہ کے معنی ہیں نمونہ. بچوں کو نماز سکھانے کی عمر ہے 7 سال، اور اگر 10 سال میں بھی وہ نہ پڑھیں تو انہیں مارنے کا حکم ہے. حدیث کے مطابق مومن کے میزان میں سب سے بہترین چیز اچھے اعمال ہوں گے، اور ظلم کا متضاد ہے عدل. جھوٹے الزام کو عربی میں تہمت کہتے ہیں. عدل کا متضاد ہے عدل. حدیث کے مطابق دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ضامن 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. مصیبت پر صبر کرنے والا جسم، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی بیوی جو شوہر کے مال میں اور اس کی مطلب اپنے نفس میں خیانت نہ کرے. اور قیامت کے روز کتنی چیزوں کے بارے میں سوال و جواب کے بعد حساب ختم ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ کتنی چیزوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا. مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا. 2 یہ جوانی کہاں گزاری. تیسرا یہ عمر کہاں گوائی. چوتھا یہ، اور 5واں یہ کہ علم پہ کہاں تک عمل کیا. اس کے بعد ہے لفظ حدیث کے لغوی معنی ہیں بات چیت کے ہیں. حدیث کی مشہور اقسام کتنی ہیں؟ اچھا، تو ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ ہاں، حدیث کی مشہور اقسام کتنی ہیں؟ حدیث کی مشہور اقسام 3 ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. قولی، فعلی، تقریری. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں مومنین کی چال کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پروقار طریقے سے چلتے ہیں. جو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. مساوات کے حوالے سے حدیث کا ترجمہ لکھیں. مساوات کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع کی یہی حدیث مینشن کر دیں گے کہ تم سب کا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. آدم مٹی سے بنے تھے، پس کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فضلیت کا معیار، فوقیت کا معیار صرف تقویٰ ہے. اس کے بعد حفاظت قرآن کے حوالے سے آیت کا ترجمہ لکھیں. تو وہ یہی لکھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
ہم نے خود اتاری ہے یہ کتاب اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اچھا، اب یہ کوسچن ہے کہ حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی کیا سزا ہے؟ تو وہ جو ان کا مال ہوگا نا وہ اژدہا بن جائے گا، جس کی آنکھوں پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو ان کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ کی شرح ہے 2.5۔ موقعات مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو بھائی بھائی بنا دیا، اسے موقعات مدینہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا، حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات جس کے معنی کے بارے میں صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ 94 بعد میں ہم دیکھتے ہیں آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتب سے کیا مراد ہے؟ آپ سے پہلے نازل ہونے والی میں تورات، زبور، انجیل آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ ان کی زبان جاننے والے لوگ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ لوگوں نے خود سے باتیں بھی شامل کر لی ہیں۔ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ قرآن مجید میں غیبت کی کراہت کے لیے کہا گیا کہ وہ بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ افائے عہد اور امانت داری کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں۔ عہد کے بارے میں، اور عہد پورا کرو، اور عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور امانت داری کے بارے میں ہے، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانت ادا کر دو۔ کسب حلال کے بارے میں حدیث کا ترجمہ ہے کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض جو ہے رزق حلال کمانا ہے۔ اچھا، یہ 94 کوسچن دیکھیں، اس کا میں نے کہا تھا ترجمہ دکھاؤں گی، تو یہ دیکھیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے تقویٰ ہے کہ تم میں پرہیزگاری آئے گی۔ یعنی کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اچھا، یہ دیکھیں حروف مقطعات کا میں نے کہا تھا بتاؤں گی۔ زیر نظر آیات میں پہلی آیت الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ بنا بنی، ایک منٹ، ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنا بنی الف لام میم کے متعلق آگے کے لیے حروف مقطعات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ حروف مقطعات کے معنی ہیں قطع کیے ہوئے، کاٹے ہوئے، علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے حروف۔ قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ کل کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، جس میں سے 86 مکی، 28 مدنی، اور اس میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ سورۃ بقرہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں ایک ہی حرف ہے جیسے صاد، نون وغیرہ، اور بعض کے شروع میں زیادہ حروف آتے ہیں جیسے ہاں، میم، الف لام میم، الف میم رے وغیرہ۔ اگر ایک سے زیادہ حروف ہوں تو بھی الگ الگ ہی پڑھے جاتے ہیں، مثلا الف لام میم الگ الگ پڑھا جائے گا۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ ان کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وضاحت منقول نہیں، نہ ہی صحابی نے آپ سے ان کے متعلق دریافت کیا۔ جب علوم القرآن کے ماہرین اور مفسرین نے ان حروف کے معنی کے کھوج لگانے کی کوشش کی تو وہ اس سلسلہ میں اپنے اپنے فہم کو کام ملا، جس کے نتیجے میں مختلف اور متنوع نظریات سامنے آ گئے۔ ذیل میں ہم ان نظریات میں سے چند اہم کا ذکر کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں۔ یہ مختصرات اور مختلف ہستیوں کے نام مخفف ہیں۔ مثلاً الف لام میم میں الف سے اللہ، میم سے محمد اور لام سے جبریل مراد ہے۔ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ آئے ہیں۔ سورۃ طٰ، یاسین وغیرہ، ان کے شروع میں آنے والے حروف کو حروف مقطعات وغیرہ، ان صورتوں کو یہ نام طٰ، یاسین، ان کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات کی بیس پر ہی دیے گئے ہیں۔ مثلا سورۃ طٰ، سورۃ یاسین، ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے تبھی انہیں نام بھی یہ دیا گیا۔ بعض الفاظ کے اجزاء ہیں اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ مطلب مختلف ہستیوں کے نام ہو سکتے ہیں، اور دوسرا کچھ صورتوں کے شروع میں ہی نام ہی ان سے پڑ گئے، اور تیسری بات یہ کہ یہ کچھ الفاظ کے اجزاء اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً الف لام میم میں الف سے انا، لام سے اللہ، ٹھیک ہے، اور میم سے عالم۔ گویا الف لام میم کے معنی ہے ان اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں ان اللہ عالم، ٹھیک ہے، الف انا کو ظاہر کر رہا ہے، لام اللہ کو، اور میم عالم کو، یعنی اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا ڈیفینیشن بنے گی کہ حروف مقطعات کے معنی ہیں قطع کیے ہوئے، کاٹے ہوئے، علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے، انہیں الگ الگ حرف کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔